کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی جمعے کی اہمیت نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ جمعے کا دن اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اگر ہم نے اس کی حرمت کو پامال کیا ہم رب کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ہم رب کے غضب کے داعی ہیں، ہم رب کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں اگر ہم اس جمعے کی حرمت کو پامال کر لیں۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ ایک پورے دن کی حرمت کو پامال کیا، رب نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی، لیکن ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں، ہم جرم در جرم صرف اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کہ محبوب نے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر ہمارا بھی بچنا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں جمعے کے لیے اذان کی آواز آ جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ لیکن اگر ہم خرید و فروخت کو نہ چھوڑیں گے، باز نہیں آئیں گے اور یہ در بدر جا کر رب کی حرمتوں کو پامال کریں گے، اللہ کی حرمتوں کو توڑیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے، شیخ البانی لے کر آئے ہیں، بالکل حدیث ٹھیک ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، تو اسی وقت خطبہ کے دوران ہی کسی نے باہر سے نا آواز لگا دی کہ مدینہ کے اندر ایک قافلہ آیا ہوا ہے، آؤ جی قافلے کے اندر جو بھی سامان ہے نا وہ جلدی جلدی لے لو ورنہ سامان ختم ہو جائے گا۔ لو جی یہ آواز لگنی تھی تو سارے کے سارے وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے جو کہ رسول اللہ کے خطبے میں بیٹھے تھے، خطبہ سن رہے تھے، وہ سارے کے سارے اٹھے اور خود اس قافلے کی طرف چلے گئے اور اس سامان تجارت کو لینے کے لیے چلے گئے، خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ وذر البیع، قرآن نے کہا تھا بیع کو چھوڑنا ہے، خرید و فروخت کو چھوڑنا ہے، تجارت کو چھوڑنا ہے۔ انہوں نے تجارت، جمعہ چھوڑ کے تجارت کی طرف چلے گئے۔ صرف رسول اللہ کی حدیث ہے جی اس جمعہ کے خطبہ میں صرف 12 افراد رہ گئے، صرف 12 افراد رہ گئے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت محبوب نے کہا، فرمایا، محبوب نے فرمایا کہ اگر یہ توجہ جی جمعہ کی حرمت کو توڑنے والے، اگر یہ 12 کے 12 افراد بھی یہاں پر موجود نہ ہوتے، اگر یہ 12 کے 12 افراد بھی چلے جاتے، آج مدینہ کے اوپر آگ کی بارش ہوتی۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو یہ عذاب کے اوپر اور یہ گناہ کے مدینہ کو آگ سے بچایا ہے تو اس سے 12 بندوں کی وجہ سے بچے ہیں جنہوں نے اس حرمت کو پامال نہیں کیا۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کیا محبوب جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، اس قافلے کو دیکھا تو وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ کر چلے گئے، اس تجارت کے اندر چلے گئے۔ قل، محبوب فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ اللہ کے پاس اس تجارت سے اور اس سامان تجارت سے اللہ کے پاس کہیں